جناب ایسا ہو سکتا ہے کہ گھر میں طویل بیماری آ جائے، اس وقت اپنی سوچ کو اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ سوچ کا مطلب کبھی کبھی انسان سوچتا ہے خدا یہ مصیبت کیوں ڈالی ہم پر، خدا اتنی لمبی بیماری کیوں آ گئی۔ چنانچہ بعض دفعہ زبانوں پر نازیبہ جملے آتے ہیں، اور میں نے خود بھی اپنے ایک بھائی سے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اپنے بھائی سے سنا، وہ کہتا تھا خدا میں نے کیا کھایا تھا آپ کا، مجھے کیوں یہ مصیبت ڈالی، خدا میں کیوں تم کو کروں۔ اور جب اس سے ایک بھائی سے کہا گیا کہ چلو اللہ تعالیٰ تمہیں شفا، انہوں نے کہا مجھے شفا ہی نہیں چاہیے خدا کیا، وہ اتنا اللہ سے ناراض تھے۔ پھر کہنے والے نے کہا چلو اللہ تعالیٰ تم کو رحم، کہا تھا مجھے رحم بھی چاہیے نہیں چاہیے۔ پھر اس نے کہا چلو اچھا ایمان ہی عطا کرے، اس نے کہا مجھے ایمان بھی نہیں چاہیے۔ یہ یہاں پہنچ چکا تھا۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرے اپنے بھائی کے پاس ہم گئے جو کینسر کے آخری سٹیج پر تھے، اس سے جب پوچھا گیا کیا حال ہے، اس نے کہا اللہ کا شکر ہے۔ آپ کچھ کھا پاتے ہیں، کہنے لگا کچھ نہیں کھا پاتا ہوں لیکن اللہ کا شکر ہے۔ آپ کو نیند آتی ہے، کہنے لگا بالکل نیند نہیں، رات بھر میں جاگتا رہتا ہوں، تڑپتا رہوں، لیکن اس پر بھی اللہ کا شکر ہے۔ 5 باتوں کے جواب میں سے شکر پڑا۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرے بھائی نے اللہ کی بھی شکایت کی، کہا وہاں جس میں موت ہی، اب مجھے موت ہی دے دے۔ اگر خدا نخواستہ گھر میں بیماری کا امتحان آ گیا، چاہے باپ، چاہے ماں، چاہے خود، چاہے بیوی، چاہے بچہ، اس وقت ذہن میں رکھنا ہے ہمارے ہاتھ میں 5 کام ہیں۔ نمبر 1 علاج جو ہماری مالی گنجائش کے مطابق ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی پراپرٹیاں بیچ کر کے بیمار کو لے گئے دلی اور یا کسی اور جگہ، اور پراپرٹی بھی ختم ہو گئی، علاج بھی کارگر نہیں ہوا اور بیمار بھی مر گیا، اور بعد میں یہیں کی زبان لوگ کہتے ہیں کہ جناب جے نہیں دی گئی تھی میں نہیں دی گئی۔ علاج بھی اتنا نہیں کرنا جتنی مالی گنجائش ہے، اس سے آگے نہیں۔ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے کہ ہم پراپرٹیاں بیچ کر کے پیشنٹ کو امریکہ پہنچائیں۔ ہماری ڈیوٹی اتنی جو ہماری سوسائٹی میں علاج اویلیبل ہے اور جتنا ہم افورڈ کر سکتے ہیں بس اتنا ہی۔ اس پر باقاعدہ ڈسکشن ہوا ایک سیمینار کے اندر کہ اپنے بیمار کے علاج کرنے کی ذمہ داری اسلام نے کتنی رکھی ہے۔ ہمارا پیشنٹ مان لیجئے کوما میں چلا گیا اور ہم اس کو وینٹیلیٹر لگائیں گے، 1 مہینے تک پرائیویٹ ہسپتال میں وینٹیلیٹر لگے گا، روزانہ 1 لاکھ روپے کا خرچہ ہوگا، 30 لاکھ چلے گئے، اور 30 لاکھ خرچ ہونے کے بعد بیمار بھی چلا گیا تو پیسہ بھی گا اور بیمار بھی چلا گیا۔ علاج اتنا ہی کرنا جتنے ہمارے بس میں ہے۔ خدمت، پرہیز اور دعائیں، یہ 4 کام ہمیں کرنے ہیں، اور اس کے بعد پھر زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنے دماغ کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم زبان سے کہنے لگے وینکر تو دعا خدا کو سمجھ تو کوئی عالم ٹھیک کرو، یہ جو جملے بولے جاتے ہیں یہاں، اب دعا کرو اللہ تعالیٰ کو سوچیں رحم کروں، یہ رحم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ امتحان آئے گا، اس امتحان میں ذہناً تیار رہنا ہے کہ ہم اس امتحان کو پاس کریں گے۔ پاس کرنے کے بعد ہمارے ذہن میں برے خیالات نہیں آئیں گے، اللہ کے بارے میں شکایت ہمارے زبان پر نہیں آئے گی، ہم گلہ نہیں کریں گے، ہم موت نہیں مانگیں گے، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، میں ضرور تمہیں آزماؤں گا، بِشَيْءٍ کسی بھی طرح، من الخوف والجوع، یا فاقے آئیں گے، تنگ دستی آئے گی، مالی بحران آئے گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالی نقصان ہوگا، وَالْأَنفُسِ جانوں کا نقصان ہوگا، اور اس میں دیکھوں گا تم صبر کرو گے یا شکایت کرو گے۔ صبر کرو گے تو میری طرف سے خوشخبری سن لو، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پھر ایک جگہ فرمایا اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حساب، صبر کرنے والوں کو میں اتنا عطا کرتا ہوں جس کا حساب ہی نہیں کر سکتے۔